السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فاتقوا الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نفر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دو طریقوں سے بنتا ہے. اگر گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اگر ان کو خلاصتاً بیان کیا جائے، مختصراً اگر بات کی جائے تو دو چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مربوط ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے. ان میں پہلی چیز صبر ہے اور دوسری چیز شکر ہے. ہم نے بات شروع کی تھی شکر کے حوالے سے. اللہ رب العزت کا شکر کرنا، اور اس کے بعد ہم نے بندوں کے شکریے پہ بات کو ختم کیا تھا. تو گزشتہ سے پیوستہ آج بھی ہماری گفتگو کا محور شکر کے حوالے سے ہی چند باتیں ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم شکر کے حوالے سے کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے بات تو سن لی اور اس بات کو سمجھ بھی لیا کہ شکر کیا ہوتا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حالت کیا ہے. اللہ رب العزت کا قرآن تو کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے تھوڑے بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں. ویسے تو زبان پہ ہر بندے کے شکر ہوتا ہے، لیکن اصل شکر گزاری کم ہی کرتے ہیں. ہماری حالت تو یہ ہے، لوگ شکر گزاری کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، حرام کا پیسہ کمایا، رشوت اور سود لوٹ کھسوٹ کا مال حاصل کیا، اور کسی کی غصب شدہ زمین پہ، ہتھیائی ہوئی زمین پہ ایک محل نما کوٹھی بنا لی، اس میں ٹائل پتھر لگا کے اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی یا الحمدللہ لکھ دیا، تو ہم نے یہ سمجھا شاید یہ بڑا شکر گزار بندہ ہے. حالانکہ اس سے بڑا نہ شکر ہے کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کی حدود کو پامال کر کے جگہ حاصل کی اور اس پہ مکان بنا لی. یہ شکر گزاری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شکر گزاری ہے کہ صرف زبان ہلتی رہے. یہ بات بھی ہم نے تفصیل میں کر لی ہوئی ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچانے.
ہم نے اس پہ آج تھوڑی سی بات کرنی ہے. ہمارے دل سے شکر ادا ہونا چاہیے. اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا، ان کو پہچاننا اور پھر شکر گزار بن جانا، یہ ایک مومن بندے کی علامت ہوتی ہے. اور مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب وہ سوچتا ہے، جب اس کی فکر میں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے، میں نے شکر ادا کرنا ہے، تو کیسے رویے ہوتے ہیں. امام بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ مزدور تھا، اپنی کمر پہ بوجھ اٹھا کے وہ کسی دوسری جگہ لے کے جا رہا تھا، اور اس کی زبان پہ تھا الحمدللہ استغفر اللہ. یعنی یہ دو کلمے وہ بار بار دہرا رہا تھا. تو امام بکر نے اسے کھڑا کیا اور اسے پوچھا کہ یہ تجھے کوئی اور ذکر نہیں آتا؟ تو صرف الحمدللہ کہہ رہا ہے اور استغفر اللہ، یہ دو باتیں کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ اذکار تو مجھے اور بھی آتے ہیں، قرآن مجید بھی جتنی توفیق ہوتی پڑھ لیتا ہوں. یہ جو دو کلمات ہیں نا، یہ میں کسی اور وجہ سے کہتا ہوں. بتاؤ کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. یا تو وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری سب کی حالت یہ ہے، یا تو اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں یا پھر اس کے حق میں ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ ہر بندے کی عادت. تو وہ کہتا ہے جب میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں کہ میں اس کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں. ہے کون؟ مزدور ہے، کمر پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کوئی جو ہے نا وہ چل کمرے میں نہیں بیٹھا ہوا، اس کے کمرے کا یا اس کی گاڑی کا ٹمپریچر اس کے مطابق نہیں ہوا. وہ ایک مزدوری والی جگہ پہ ہے جہاں دھوپ بھی ہو سکتی ہے، جہاں ٹھنڈ بھی ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے جب میں یہ یاد کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو میری زبان سے بے اختیار نکلتا ہے الحمدللہ، کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا. ایک مزدور کی زبان پہ یہ ہے کہ میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہوں اور الحمدللہ. کہتا ہے جب کبھی میرے گناہوں پہ میری نظر پڑتی ہے، جب اپنی کوتاہیوں پہ کمیوں پہ نگاہ ڈالتا ہوں، تو میری زبان سے استغفر اللہ نکل جاتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما. تو امام بکر مزنی بہت بڑے فقیہ ہیں. وہ کہتے ہیں اصل فقیہ تو یہ انسان ہے، ہم تو ایسے فقیہ بنے ہوئے کہ کتنی کمال کی فقاہت ہے اس کی کہ انسان ہر وقت ان دو حالتوں میں ہوتا ہے، کسی ایک میں ہوتا ہے. تو شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی اس انداز میں پہچان کی جائے اور پھر اس پہ انسان کی زبان سے نکلے الحمدللہ. ہماری حالت تو بڑی خراب ہو گئی، ہمارے تو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں جو شکر گزاری کی طرف نہیں آتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے دل سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی، وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، وہ اللہ کی نعمتوں پہ غور ہی نہیں کرتے، فکر ان کے اندر ختم ہو گئی ہے، کوئی تدبر نہیں ہے. اللہ نے کتنا کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے اللہ نے کتنے خوبصورت ہاتھ بنائے ہمیں پکڑنے کے لیے، اس نے کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی، ان آنکھوں کے اندر کیسی روشنی رکھ دی ہے کہ بڑے سے بڑا کیمرہ بھی اتنا جو ہے نا وہ زبردست نہیں کو بنا سکتا جتنی کمال کے اللہ نے آنکھ بنا دی ہے. اور اس آنکھ کی حفاظت کے لیے کیسا انتظام اللہ نے کیا کہ اس کے اوپر ایک وائپر لگا دیا جو بار بار اس کو صاف کرتا ہے. انسان کے نرم نرم منہ کے اندر کیسے سخت قسم کے دانت اللہ نے رکھے ہوئے جو ایک سخت چیز کو بھی توڑ دیا کرتے ہیں. اللہ کی اتنی نعمتیں انسان کے اوپر ہے، وہ کیسے انسان کو گرم اور سرد موسم بنا کے اس کو سہولتیں عطا فرماتا ہے. یہ ساری نعمتیں فرمایا، اس کا دل سخت ہو گیا ہوا ہے، وہ سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہو گئے کہ ان کی آنکھیں نظر نہیں آتی، اللہ کی نعمت سامنے پڑی ہے نظر ہی نہیں آتی. دل ہے لیکن وہ دل سمجھنے کی صلاحیت ختم کر بیٹھے. ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں، اور وہ زبانیں رکھتے ہیں لیکن ان کی زبانیں گونگی ہیں، وہ اللہ کی حمد کے کلمات نہیں کہتے. جیسے ایک مردہ ہوتا ہے، وہ مردہ دیکھ نہیں سکتا، ایسے کچھ لوگ مردوں کی حالت میں ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا پتھروں سے بھی زیادہ ہمارے دل سخت ہو گئے کہ پتھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نبی کسی پتھر کے پاس سے گزرے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں.
لما یتفجر منہ الانہار، ان میں سے نہریں بہتی ہیں. اتنا اللہ کا خوف ہے پتھروں کو، اور یہ قرآن کے الفاظ. تو وہ نبی کسی پتھر کے پاس سے گزرے تو اس کے اندر سے پانی بہ رہا تھا. انہوں نے اس کو مخاطب کیا کہ یہ پانی تیرے اندر سے کیوں آ رہا ہے؟ اب نبیوں کا معاملہ الگ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے ساتھ بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے. اسی طرح اللہ نے جو پتھر کو زبان دے دی، اس نے کہا مجھے جب سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ پتھروں کو اللہ جہنم کا ایندھن بنائے گا، میرے آنسو رکتے ہی نہیں. میں روتا ہوں اس لیے پھٹ کے اس میں سے پانی بہتا ہے کہ اللہ پتھروں سے جہنم کو بھرے گا. اور یہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پتھروں سے اللہ جہنم کو بھرے گا. تو وہ نبی انہوں نے دعا کی اللہ اس پتھر کو ان پتھروں میں شامل نہ فرما. اللہ نے دعا قبول فرمائی. اور پھر دوبارہ کبھی گزر ہوا تو پھر پانی بہ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ تیرے اندر سے پانی رکا کیوں نہیں؟ تجھے تو میں نے دعا کر کے اللہ سے یہ اس میں سے نکال دیا ان پتھروں میں سے. وہ کہتا ہے اب یہ پانی اللہ کے شکریہ کے طور پہ نکل رہا ہے. اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پتھر بھی اللہ کے خوف رکھتے ہیں، پتھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور ایک انسان ہے جو نعمتیں کھاتا رہتا ہے، نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان شکریہ پہ آمادہ نہیں ہوتی. انسان اللہ کے شکوے اور شکایتیں کرتا رہتا ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرنا. اور جو ایسے لوگ ہوتے جن کی آنکھیں ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں پہ غور نہیں کرتے، قرآن کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ کتا اور خنزیر تو جو ہے نا وہ ہماری نظر میں بڑے گندے. ایسے انسان ان بدترین جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں غور نہیں کرتے، جن کو فکر نہیں ہے، جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جن سے ختم ہو چکی ہے. وہ ان جانوروں سے بدتر ہیں جو اللہ کی نعمتیں صحیح طور پہچانتے نہیں. اگر ہم انسان نعمت کو دیکھیں، اس کو پہچانے، پھر اس نعمت کو عطا کرنے والا جو منعم حقیقی ہے اس تک رسائی حاصل کر لے، اس کو شکر کہتے ہیں. اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، ہاتھ دی ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، اس سے میں کتنے کام لیتا ہوں. اب اس نعمت کو پہچاننے کے بعد میں اس کے عطا کرنے والے تک پہنچ جاؤں، اس کو شکر کہتے ہیں. ہماری اللہ تک رسائی کتنی ہے؟ ہم نعمتوں پہ غور کر کے، نعمتوں کو پہچان کے اللہ تک کتنا پہنچتے ہیں؟ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا زبردست ہے کہ ہم نعمتیں دیکھنے کے بعد رب تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے اپنی نعمتوں کو بار بار قرآن میں ذکر کیا اور یہ کہا کہ سمجھو، سوچو، فکر کرو، غور کرو. تم نے کبھی بھینس کو نہیں دیکھا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کیسے تم نے اس کو کبھی کوئی سفید چیز نہیں کھلائی. وہ گھاس پھوس کھا کے تمہیں فلٹر شدہ سفید دودھ دیتی ہے، جس کو مثال کے طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں اتنا سفید دودھ ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا. ایک شہد کی مکھی محنت کرتی ہے، پھول جاتی ہے اور وہاں سے جا کے رس چوس کے شہد بناتی ہے، اور اللہ نے اس کی ڈیوٹی کس کے لیے لگائی؟ انسان کے لیے، کہ میرے بندوں کے لیے تو نے شہد پیدا کرنا ہے. وہ بڑی محنت کے ساتھ چھتا تیار کرتی ہے، اور ایک انسان آتا ہے اور اس کو اتار کے اس کے مزے لے کے اپنی زندگی میں انجوائے کرتا ہے، اور وہ شاید شفا بن جاتا ہے. اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے. اس طرح کی بے شمار نعمت ہے جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. تو اللہ کہتا ہے کہ انسانوں یہ نعمتوں پہ غور کرو. بڑے بڑے جانور جن پہ تم اپنا وزن لاد لیتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، یہ بھی میری نعمت ہے. تو ان ساری نعمتوں پہ غور و فکر کرنا اور پھر اللہ تک پہنچ جانا، یہ شکر گزاری ہے. اللہ ہمیں اپنے تک جو ہے نا پہنچنے کی ہمت عطا فرمائے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب یہاں پہ دو قسمیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ تو نعمت کو پہچانتے نہیں، کچھ پہچان لیتے ہیں لیکن اللہ تک پہنچتے نہیں ہیں، اور کچھ پہچان بھی لیتے ہیں اور اللہ تک پہنچ بھی جاتے ہیں. یہ تین قسمیں تقریباً بنتی. سب سے پہلی قسم وہ نعمت کو پہچانتے ہی نہیں، وہ نعمت کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تو میری محنت ہے، میرا کمال ہے سارا کچھ، اس میں تو کسی کا کیا تھا ہے ہی. وہ فرعون تھا نا، وہ کہتا ہے یہ جو نہریں بہتی ہیں، یہ طرح طرح کے پھل اور یہ باغات، یہ تو ساری میری محنت ہے، میں رب ہوں، میرا سب کچھ ہے. انا ربکم الاعلی، یہ سارا کچھ میرے کنٹرول میں ہے، اس پہ میری محنت لگی ہوئی ہے.
میں رب ہوں، اس نے نعمت کو پہچاننے سے انکار کر دیا. اللہ نے پانیوں میں غرق کیا اور فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بدن کو ہم غرق کریں گے اور تجھے برباد کر کے تیرے جسم کو نشانی کے طور پہ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں. غرق کر دیا. قارون کی بات ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، اس نے بھی کہا میری محنت ہے ساری، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں. نعمت کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اللہ نے اس کو اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا. اسی طرح کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نعمتوں کو پہچانا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اور میں ایسی کئی بستیاں جن کے پاس بڑا رزق تھا، ادھر سے بھی رزق کے دروازے کھول دیے، ادھر سے بھی رزق کے دروازے کھول دیے. زمین اپنے خزانے اگلتی تھی، آسمان بارش برسا کے ان کے لیے طرح طرح کی کھیتیاں پیدا کرتا تھا، سارا کچھ تھا. آمینتن مطمئنتن، وہ بڑی مطمئن زندگی بسر کرتے تھے، بڑی امن والی زندگی بسر کرتے تھے، خوشیوں میں زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک کیا ہوتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ہم نے آسمانوں سے بھی رزق دیا، زمین سے بھی رزق دیا، ہر طرف سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھولے، لیکن انہوں نے میری نعمتوں کی نہ شکری کی نہ قدری کی. اور جب نہ شکری کی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْبَاسِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پھر ایسا عذاب چکھایا کہ جو امن میں تھے، جو خوشحالی میں تھے، جو اپنا پیٹ بھر کے کھایا کرتے تھے، ہم نے ان کو بھوک چمٹا دی اور ان سے امن چھین لیا. آج مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہو گئی، ہمارا امن برباد ہوتا جا رہا ہے. ایسا امن برباد ہوا ہے آج مسلمان کسی بڑی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے دین کی اسلام کی نمائندگی نہیں کر سکتے. ہم ایسے پٹ چکے ہیں، ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. اور دیکھیں سیلاب آیا، کہیں پر زلزلہ آیا، بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، پیاس بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ اللہ کا عذاب بھی ہے، اللہ کی آزمائش بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا اہلی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ کا عذاب نہ کو اس کو. یہ مذہبی لوگ ایسے ہی ہر جگہ پہ آ کے نہ شکری کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، جو نہ شکری کرتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْبَاسِ، اللہ اسے بھوک کا عذاب دیتا ہے. تو ہم سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ ہمارے درمیان کتنے ناشکرے پائے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا عذاب ہے. آج اللہ نے بھوک سے ہمیں دوچار کر دیا. یہاں بھی کتنے لوگ ایسے، مہنگائی کا رونا ہے اور سیاست کے لڑائیاں جھگڑے اور بکھیڑے کہ ہم اس میں سے نکل ہی نہیں پا رہے. کوئی اس کو کھینچتا، کوئی اس کو کھینچتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے اور مسلمان پٹ رہا ہے. مسلمان بیچارہ نچلے طبقے میں آ چکا ہے اور چھوٹا طبقہ جو ہے وہ تو بالکل ہی بیچارہ قابل رحم ہو گیا ان ناقدری نعمتوں کی کرنے کی وجہ. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جنہوں نے ہماری نعمتوں کو پہچانا نہیں، نعمت کو پہچاننے سے انکار کر دیا، تو پھر ہم ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. پھر انہیں جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. اللہ نے کچھ لوگوں کو نعمتیں دی، وہ ان سے ایسے فائدہ لیتے ہیں جیسے جانور لیتے ہیں. جانور کا کام ہے کھایا پیا اور سو گیا اور پھر اس کا جو ہے نا وہ بچے پیدا کر لیے. کچھ لوگ ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جانوروں کی طرح. فرمایا النار مثوی لہم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ناشکرے لوگ ہیں، جانوروں کی طرح کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کوئی نعمت کی قدر نہیں، اس کی پہچان ہی نہیں. جانور کیسے پہچان کر سکتے ہیں؟ جانور کو تو اللہ نے عقل ہی نہیں دی. تو انسان بھی کچھ عقل سے عاری ہو جاتے ہیں، دل ان کے بے پہرے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا. اللہ ہمیں ایسے ناشکروں سے نکال دے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. اگر کبھی دنیا میں عذاب نہیں آتا، لوگ یہ بھی لو جی فلاں بندے کے پاس اتنا ناشکری بھی کیے جا رہا ہے، نافرمانیاں بھی کیے جا رہا ہے، سب کچھ تو ہے. اللہ ایسے بندوں کو چھوٹ دے کے آخرت میں عذاب دے گا. قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا جب قیامت کے روز وہ قبر سے اٹھے گا، آنکھوں سے اندھا ہوگا، اللہ سے کہے گا اللہ میری تو آنکھیں ٹھیک تھی،
میں تو بڑا اچھا دیکھتا تھا. اللہ کہے گا تو نے میری نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی, تو نے پہچانا ہی نہیں اپنے رب کو, مجھے بھلا دیا, بالکل مجھے بھلا دیا تھا, آج ہم نے تجھے بھلا دیا. آپ ذرا تصور کریں 50,000 سال کا ایک دن اندھے اگر بن کے گزارنا پڑے, اتنا لمبا دن کیسے گزرے؟ یہ جو دنیا میں چھوٹ ملی ہوئی نا آخر میں ان کو پکڑو, ایسا لمبا دن سوچتے ہوئے بھی انسان پریشان ہو جاتا کہ کیسے گزرے گا. اور آگے ذرا چلے, کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ تو وہ تھے نا جو نعمت کو پہچانتے ہی نہیں ہے, اللہ کو بھلا دیا, بس نعمت جو بھی کھائی جا رہے پیے جا رہے جانوروں کی طرح زندگی بسر کر دی. کچھ پہچان لیتے یہ نعمت ہے. مثال کے طور پہ ان کے پاس کوئی چیز آئی ہے, ہاں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, بہت اچھی چیز ہے. اچھا وہ چیز پہچاننے کے بعد جو اس کو دینے والا ہے نا اس تک نہیں پہنچتے, اسی میں اٹک جاتے ہیں, اس واسطے میں وسیلے میں اٹک جاتے ہیں. ایک نعمت ہم تک آئی, اب دیکھیں نا بر صغیر کے اندر کئی لوگ گائے کے پجاری بھی ہندو ہیں. اب گائے ایک نعمت ہے, مثال کے طور پر بات سمجھا رہا ہوں. اب انہوں نے اس نعمت کو دیکھا, چیزیں دودھ دیتی ہے, یہ تو جو ہے نا وہ اس کو کیا اس کو کہتے ہیں کھیت میں بھی چھوڑ سکتے ہیں اور کئی کام لے سکتے ہیں. وہ اسی نعمت میں اٹک کے رہ گئے, منع میں حقیقی کو نہیں پہچانا, بس اسی کو پوجنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا اولیاء اللہ جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے, نبی اللہ کی نعمت ہے, نبیوں نے ہم تک دین پہنچایا, اولیاء اللہ نے دین پہنچایا, ہم تک محنتیں کی انہوں نے, وہ انہی میں اٹک کے رہ گئے, آگے اللہ تک پہنچے نہیں ہیں. انہوں نے ان کے مزار بنا لیے, انہی کو پوجنا شروع کر دیا, آگے نہیں گئے. یعنی نعمت تک ہی اٹک جاتے, وسیلے میں پھنس جاتے ہیں, اسی جگہ پہ رہ گئے, اللہ تک پہنچے نہیں ہیں. یہ بھی بدترین لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نعمت کو پہچان ضرور لیتے ہیں, لیکن وہ جو نعمت, ایک مثال سے بات کو سمجھیے. ایک بادشاہ ہے, وہ کسی کو کہے کہ فلاں محل جو ہے نا وہ میں نے تمہارے نام کر دیا, کسی نوکر کو وہ ایک خط لکھ کے دیتا ہے, کوئی چٹھی دیتا ہے, کوئی چیز دیتا ہے کہ یہ پیپر لے لو, اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ فلاں محل تیرے نام ہے. اب یہ نوکر جو ہے, جو اس کا غلام جو ہے, وہ کہتا جی محل کس نے دیا؟ بادشاہ نے. لکھا کس نے؟ بادشاہ نے. اب یہ اس محل کو ہی وہ نعمت ہے اس کے لیے, اسی کو سب کچھ سمجھ کے اس کا پجاری بن جائے. اصل میں دینے والا کون تھا؟ بادشاہ. اس کو اس نے دیکھا ہی نہیں. یا وہ چٹھی جو تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ نعمت تمہیں میں نے دی ہے, اور چٹھی کو پوچھنا شروع کر دے میرے لیے سب کچھ یہی ہے, بادشاہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے, حالانکہ اصل دینے والا وہ ہے. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, وہ نعمت استعمال کرتے ہیں, سب کچھ اسی کو سمجھ لیتے ہیں, رب تک نہیں پہنچتے. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں, دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دکان ایک نعمت ہے, رزق مل رہا ہے, مال مل رہا ہے, اللہ کی طرف سے آواز آتی آؤ مسجد کی طرف. کاروبار پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے لیے وقت نکالو نا, اللہ کے لیے آؤ, وہ تمہیں نعمت دینے والا حقیقی تمہارا منعم جس نے نعمت اصل طور پہ عطا کی ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے. یہ اس کا شکریہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ تیرا ہی تھا, میں آ رہا ہوں. لیکن وہ دکان کو پہچانتا ہے, اتنا پہچانتا ہے, اتنا پہچانتا ہے, وہ کہتا اگر میں نے چھوڑ دیا تو سیل کم ہو جائے گی. وہ دکان میں ہی اٹک گیا, اسی وسیلے میں اٹک گیا. یہ دکان تو وسیلہ تھی تم تک نعمت پہنچانے کا, اسی دکان میں اٹک کے اس نے نماز چھوڑ دی, ابھی مسجد میں نہیں آتا. ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو وسیلے کو ہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم میں کئی لوگ ایسے پیسے کے پجاری, پیسہ ملے گا تو کام ہوگا, پیسہ ملے گا تو پلیز سب کچھ ہے, پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ منی تک پہنچتے ہی نہیں ہے, پیسے کے پجاری بن گئے, وہ سونے اور چاندی کے پجاری بن گئے, اپنی دکان اور کاروبار کے پجاری بن گئے. ہم نے سمجھا شاید مورتیوں کو پوجنے والی شرک کرتے ہیں, ہم میں کئی لوگ پیسے کے پجاری ہیں. نماز جس نے پیسے کے لیے چھوڑ دی, کاروبار کے لیے چھوڑ دی, یہ تو اپنی دکان کا پجاری ہو گیا. اس نے اللہ کی پوجا کرنے کی بجائے اپنے کاروبار کو جو ہے نا وہ پوجنا شروع کر دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ایسے لوگ بھی کچھ پائے جاتے ہیں جو نعمت کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچتے. چاند کو دیکھا, کتنا خوبصورت چاند ہے, اللہ کی کتنی نعمت ہے. اب اسی نعمت کو دیکھنے کے بعد چاند کے پجاری آج بھی مل جائیں. سورج کو دیکھا, سورج بہت بڑی چیز ہے, یہ اس میں بڑی تپش ہے, سورج کے پجاری بن گئے. سورج کے پجاری بھی پائے جاتے ہیں. آنکھ کو دیکھا, آنکھ کے پجاری بن گئے. اللہ تک پہنچتے نہیں ہیں. دل اتنا مردہ ہو گیا کہ اصل حقیقی مالک تک رسائی نہیں ہو پاتی. اور تیسری قسم کے لوگ جو قابل تعریف ہیں
وہ لوگ ہوتے ہیں جو نعمت کو پہچاننے کے بعد اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. پہلے تو پہچاننے سے انکار ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں سارا کچھ. دوسروں نے پہچانا تو ہے لیکن رب تک نہیں پہنچ سکے. اور تیسرے شکر گزار بندے وہ ہوتے ہیں جو نعمت کو پہچاننے کے بعد اللہ تک پہنچتے ہیں. اللہ یہ سب کچھ دیا ہوا تیرا ہی ہے. وہ اپنی پیشانی کو بار بار اللہ کے سامنے رگڑتے ہیں، جھکاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں. اللہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے. یہ اصل شکر گزاری ہے کہ نعمت کو پہچاننے کے بعد رب سے انسان جڑ جائے. اور ایسے بندوں کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے، اللہ بڑا نوازتا ہے. جو بندہ اصل میں شکر گزار ہو جائے نا تو پھر بندہ شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میں بھی شکر گزار بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. ان اللہ غفور شکور، انہ غفور شکور. اللہ بار بار اپنے بارے کہتا ہے واللہ شکور حلیم. جب بندے کی شکر گزاری میرے سامنے ہوتی ہے مجھے اتنی پسند آتی ہے. بندے کی شکر گزاری، اس کی نعمت کی پہچان کرنا، اس کا میرے تک رسائی حاصل کرنا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا شکر گزار ہو جاتا ہوں. اللہ شکور ہو جاتا ہے، اللہ شاکر بندے کے لیے شکور بن جاتا ہے، وہ بھی شکر گزاری کرتا ہے. اللہ کی شکر گزاری کے طریقے تو بڑے، اس کی بڑی مثالیں لی جا سکتی ہیں. اللہ اکبر. بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے، یہ شکر گزار بندے جو ہوتے ہیں، تھوڑا سا عمل کیا لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کو پہچانتے ہوئے عمل کیا. کسی روز انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. اللہ کی پہچان کے بعد عمل کا زیادہ اجر ملتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا کوئی تذبذب ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی، بندہ اگر رب کو پہچاننے کے بغیر عمل کرے تو پھر اس کا اجر کیوں نہیں ہے؟ اجر تو ہے لیکن زیادہ اجر اس کا ہوتا ہے جو رب کو نعمت کو پہچان کے اس تک پہنچ جاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ سب کو، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر ہے. سب کا عقیدہ، اہل السنہ کا عقیدہ یہی ہے. کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ خرچنے والے صحابہ نہیں تھے؟ خرچ کرنے والے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خرچ نہیں کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہادر صحابہ بھی تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تہجد گزار بھی ہوں گے، ان سے زیادہ کئی اعمال میں اوپر صحابہ مل جائیں گے آپ کو. لیکن ابو بکر کی جو رب کے ساتھ ایک تعلق تھا، اللہ کی جو پہچان تھی نا، اس وجہ نے ابو بکر کو سب سے افضل کر دیا. اس میں لکھا علماء نے کہ ابو بکر کے افضل ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے کچھ اعمال کو ہی وجہ بنا لیا جائے، بلکہ ان کا اللہ سے جو ایک تعلق تھا، ایک شعوری تعلق جس کو کہتے ہیں، وہ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہوا تھا، وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو سب سے افضل بنا دیا نبیوں کے بعد. تو بات میں یہ کر رہا ہوں جو شکر گزار ہوتا ہے رب کی نعمت کو پہچان، ایک عمل کرتا ہے چھوٹا سا، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا اس نے، اللہ اس روپے کو بڑھاتا ہے 10 گنا تک کر دیتا ہے. اور پھر اتنا بڑھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا حساب ہی نہیں ہے. اللہ بڑھا چڑھا کے اس کو 700 گنا تک لے جاتا ہے اور کبھی اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. جب بندہ شکر گزار ہو جائے، کسی وقت میں انسان ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ اللہ سے صحیح شعوری تعلق بنا لیتا ہے، وہ نعمت کو پہچانتے ہوئے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، صحیح شکر گزار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ ایک چھوٹے سے عمل پہ بھی اس بندے کو اتنا نوازتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. اور یہ بات بھی ہم نے پہلے عرض کی ہوئی ہے. ایک بندے نے پانی پلایا تھا کتے کو، اللہ اکبر. اللہ نے اتنی قدر کی، اس کی شکر گزاری کیسے کی؟ اللہ نے اس پانی پلانے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کو گناہ معاف کر دیا. ایک بندے نے ایک درخت کو کاٹ دیا، کانٹے دار چیز کو رستے سے ہٹا دیا. مسلمان پریشان ہوتے ہیں، یہاں سے گزرتے ہیں. یہ ایسا شعوری تعلق بنا کے اس نے کام کیا تھا. اللہ نے اس کی پھر شکر گزاری کیسے کی؟ اللہ بھی شکر گزار ہے بندوں کا. اللہ نے اس کو، یہ جو درخت کاٹنے والا تھا، اللہ نے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائی. اللہ کی شکر گزاری ایسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شکر گزار ہے بندوں کا. اللہ شکور کیسے ہے؟ اللہ ایسے شکور ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی بھی قدر کرتا ہے، اس کی بھی قیمت رکھتا ہے.
ہم تو کسی پہ بڑا احسان کریں تو کوئی احسان سمجھتا ہے، چھوٹی موٹی نیکی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. کوئی کسی کے ساتھ تعلق ہو، کوئی چھوٹا موٹا اس نے نیکی کی ہو، کوئی اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. اللہ تو چھوٹی سے نیکی بھی سمجھ. رائی کو سمجھتے آپ؟ رائی یہاں پہ شاید میں آپ کو دکھاؤں تو نظر بھی نہ آئے. کبھی کھجور دیکھیں نا، کھجور کو آپ ایسے کھولتے ہیں، اس کے اندر کھجور کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے بالکل ہلکی سی، وہ تو اور بڑی چیز ہے. رائی کا دانہ اس سے بھی بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے کہے گا اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں دیکھ جو تیرا امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو یہاں سے نکال کے جنت میں ڈال. جہنم میں تھا، سارے گناہ ختم ہو گئے، لیکن ایمان تھا. اور وہ ایمان کتنا تھا؟ ایک رائی کے دانے کے برابر تھا. اللہ نے اس ایمان کو جلنے نہیں دیا، اس کی قیمت اتنی ہے، اللہ نے اس ایمان کی وجہ سے رائی کے دانے کے برابر اس بندے کو جنت میں جگہ دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہے گا ایسے بندوں کو نکال دو جہنم سے جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے. اللہ شکر گزار ہے. اللہ ایسے شکر گزاری کرتا ہے، جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں شکور بن جاتا ہوں، اور پھر میں بندے کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھتا ہوں کہ اللہ اپنے ساتھ جڑنے والے بندے کا لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے، اس کی اچھی شہرت پیدا کر دیتا ہے. آپ نے آل فرعون کے بندے کا قصہ پڑھا ہوگا، سورہ یاسین کے اندر بھی قصہ موجود ہے، کیسے اللہ نے شہرت ڈال دی لوگوں کے دلوں میں، نیکی کی شہرت. اور پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت، بنیاد کیا ہے؟ دین. بنیاد کیا ہے؟ نیکی. کوئی دوسرا تیسرا مقصد نہیں ہے. اللہ کے لیے جب پیار کرتا ہے اللہ جبریل کو بلاتے ہیں. اب اللہ کی شکر گزاری دیکھیں کیسے، یہ میرا بندہ میرا شکر گزار ہے، میری نعمتوں کی پہچان کرتا ہے، میرے لیے کسی سے جڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں جبریل نادا جبریل، حدیث کے الفاظ، اللہ جبریل کو آواز دیتے ہیں ادھر آؤ. جبریل کہ اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جبریل انی احب فلانا فاحببہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں جا کے دیکھو وہ کسی علاقے میں، اتنی بڑی دنیا ہے، کسی ملک کے کسی شہر میں کسی کونے میں بیٹھا ہوا انسان ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. جبریل فاحببہ، اسے تو بھی پیار کر. اللہ کی شکر گزاری دیکھیں کیسی. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم ینادی فی السماء، جبریل آسمانوں میں منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور آسمان والوں فرشتوں سن لو، دنیا میں وہ بندہ، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور میں بھی جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سارے بھی اس سے محبت کرو. فاحبوہ، سارے فیحبہ اہل السماء، سارے آسمان کے جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ثم یوزع لہ القبول فی الارض، اللہ کی شکر گزاری ختم نہیں ہوتی. اللہ ایسا شکور ہے، اللہ اپنے شکر گزار بندے کی اتنی قدر کرتا ہے. پہلے خود محبت کی، پھر جبریل سے کہا تو بھی محبت کر، پھر جبریل کے ذریعے آسمان کے سارے فرشتوں سے کہا تم سارے اس سے محبت کرو. اللہ کی شکر گزاری ختم نہیں ہوئی. اللہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کے سارے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے، پھر اس بندے سے ساری دنیا محبت کرتی ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے کیسے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شکر گزاری کی. یوسف علیہ السلام نے گناہ کو چھوڑا، اللہ کی نعمت کو پہچانا، اللہ کی نعمتوں کو کہ اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا، پہچان کر لی کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا ہے، سارا کچھ برداشت کیا، گناہ نہیں کیا. جیل میں جانا پڑا، گناہ نہیں کیا. تنگی برداشت کی، گناہ نہیں کیا. اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ زمین میں اقتدار یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا. اور قرآن کے الفاظ ہیں لا یضیع اجر المحسنین، ہم اپنے محسن بندوں کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتے. ہم جو شکر گزار ہوتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جہنم میں ہوگا، اللہ رب العزت کیسے قدر کرتا ہے بندے کی. جہنم سے آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں انی لعالم آخر اہل النار، میں جہنم سے نکلنے والے آخری بندے کو بھی پہچانتا ہوں. خروجا منہا، وہ جہنم سے نکلے گا، کیسے نکلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کے ساتھ بات چیت ہوگی، کرتے کرتے اللہ اس کو جنت کے سامنے بٹھا دے گا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک حدیث سنی ہوگی، وہ اللہ سے کہے گا اللہ یہاں کر دے، یہاں کرتے 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 جنت کے سامنے آ جائے.
اب یہ جنت کے محلات کو دیکھتا ہے، جہنم کی جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، جنت کے باغات دیکھتا ہے، جنت کے اندر کیسے کیسے اللہ نے جنتیوں کو نوازا ہوا ہے، یہ دیکھتا ہے اور اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے، کہتا اللہ یہ جنت ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں نا، اس کو جہنم سے اللہ نے نکالا کیوں ہے، شکر گزاری اللہ نے کی کس وجہ سے؟ حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ تعالی حرم علی النار اکل اثر السجود بنی آدم۔ اللہ نے اس بندے کے گناہ بڑے تھے، اس نے پتہ نہیں کیا کچھ گناہ کیے، لیکن یہ اللہ کے سامنے سجدہ ضرور کیا کرتا ہے۔ اللہ نے جہنم پہ حرام کر دیا ہے کہ بنی آدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے، ان کے سجدے والی جگہ کو کبھی بھی جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اللہ نے اس بات کی قدر کی، اتنا قدردان ہے وہ، اتنا شکور ہے وہ، اتنا شکر گزار ہے اپنے بندوں کا کہ میرے بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے لیے سجدے کرتا تھا، یہ اب اس کے سجدے والی جگہ کو تم نے جلانا نہیں، باقی سارے گناہ ختم ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے باہر آ جا، اب یہ کہتا اللہ یہ جنت ہی دے دے، اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ کہے گا تمنا، میرے بندے تمنا کر، کچھ مانگنا اور مانگ لے، اللہ سب کچھ مل گیا، یہ مانگے گا اللہ دے گا، یہ پھر مانگے گا اللہ دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذن قطعت به الامانی، اس کی ساری خواہشیں اللہ پوری کر دے گا۔ اور اللہ کیسا شکور ہے، قدر کس بات کی ہے؟ ایک سجدہ جو اس کی پیشانی زمین پر ٹکی تھی، اتنا شکور ہے اللہ، اتنا اللہ شکر گزار ہے اپنے بندوں کا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا نا، اللہ کہے گا اچھا جو تو نے مانگا تھا میں نے دے دیا، اس کے علاوہ بھی میں نے تجھے 10 گنا عطا فرمایا، جا جنت میں جا کے موج مستی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے، اللہ ہمیں ایسا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ بھی ہمارے ساتھ شکور ہونے والا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔